بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا ہے، اور جب رسول کو جھٹلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزات بھی بتلاتے ہیں اور اس کائنات کو بھی ریفرنس میں پیش کرتے ہیں کہ اس میں غور کرو اور ہمارے رسول کو پہچانو، ہمیں پہچانو۔ رسول جو دعوت دیتا ہے توحید کو، اس کو لاجیکلی سمجھو۔ تو اسی میں دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ رسول کو نہیں مانتے، اور دوسرے رکوع میں یہ بات آئی کہ نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قوم کا عذاب ذکر کیا جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں مضمون چل رہا تھا کہ آخرت کیسے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور آخرت کے آنے پر اپنی طاقت کی نشانیاں سناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے یہ جان لے کہ جو اللہ اتنی عظیم طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلاتا ہے، اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو کل بات آئی تھی کہ آخرت کیسے آ سکتی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس کی ایک دلیل اللہ نے دی تھی کہ بھائی کائنات میں غور کرو، کائنات میں ہر چیز کو ہم نے خلق الازواج کلھا، جوڑی جوڑی بنایا ہے، لہذا دنیا کی بھی جوڑی ہوگی اور وہ جوڑی آخرت ہے، اور وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب ایک اور آیت آگے لائے ہے، اس میں ایک عام استدلال تو اتنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، یہ آیت جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ دن بھی لاتے ہیں، اللہ رات بھی لاتے ہیں، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، اور سورج ایک خاص منزل تک جو ہے چلا جا رہا ہے، یہ اللہ نے چلایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت زبردست جاننے والے اور بہت زبردست غالب جو ہے، عزیز غلبے والے رب کا بالکل نپا تلا اندازہ ہے۔ اسی کے مطابق یہ سورج چلتا جا رہا ہے، لیکن اس کے جانے کا ایک وقت ہے، اس کے بعد وہ رک جائے گا، اور اس کے رکنے ہی کو قیامت سے تعبیر کیا کہ جب وہ رک جائے گا اور اس کے بعد وہ واپس لوٹے گا، جی، تو اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چاند اور سورج کا اتنا عظیم نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت کو مانگتا ہے، اور اتنی بڑی طاقت اللہ میں ہے تو اس رب کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک خاص طریقے سے اس مضمون کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کیوں آئے گی بندوں، تو کہہ رہے ہیں اس لیے آئے گی کہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ کیسی ہے؟ اور اصل آخرت ہے۔ اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ بولے اس کو رات دن کے اندر سمجھنا ہو تو سمجھو، وآیۃ لہم اللیل، کہ اللہ کی ایک بڑی نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، کہہ رہے ہیں کہ رات کے اوپر سے ہم دین کی چادر کو یوں کیا کر لیتے ہیں، اکھاڑ لیتے ہیں۔ یوں سلخ کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ کسائی ہوتا ہے نا، بکرا کاٹتا ہے تو کیا کرتا ہے، اوپر سے چمڑا یوں کر کے نکال لیتا ہے۔ جیسے نکالے گا تو اندر کا گوشت ظاہر ہوگا، اندر کی باڈی ظاہر ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، لیکن ہم اپنی طاقت سے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، روشنی کی چادر بچھاتے ہیں، یعنی سورج کو بھیجتے ہیں، اور پھر جب ہمارا ایک متعین کیا وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کر لیتے ہیں، روشنی کی چادر کو ہٹا لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آخرت کیسے سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے ہیں دیکھو کائنات میں غور کرو تو کائنات میں اصل کیا ہے، اندھیرا ہے، اور روشنی کیسی ہے، ٹیمپرری ہے، ایک خاص وقت کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بولے اسی طرح یہ دنیا ٹیمپرری،
یہ جیسے ہی ختم ہوگی اس کے بعد فوراً کون سی چیز ظاہر ہو جائے گی؟ آخرت ظاہر ہوگی اور سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ تو یہ بات بتا رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ کہ اللہ کی ایک بڑی نشانی، اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس نشانی میں غور کرو گے تو اللہ کی طاقت اور قوت سمجھ میں آئے گی، اور ساتھ میں توحید سمجھ میں آئے گی۔ کیا سمجھ میں آئے گی؟ توحید۔ یہ لوگ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا، اللہ نے بہت جگہ پر قرآن میں رات دن کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ جی اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ آیت ہے دوسرے رکوع میں، جی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ان نشانیوں میں اور کائنات کے اتنے بڑے سسٹم میں غور کرو گے تو دو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ نمبر ایک کہ اللہ اتنی بڑے نظام کو چلانے کے لیے کسی کی طاقت کا محتاج نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی عبادت میں دوسرے کو شریک کیوں گوارا کرے کہ جو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات کو ایک لگے بندے نظام کے ساتھ اس طرح چلاتا ہے کہ اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ جس کی طاقت اتنی بڑی ہو تو اللہ پوچھتے ہیں بندوں سے کہ جتنے اتنے بڑے نظام میں کسی کی ہیلپ نہیں لی، کسی کو شریک نہیں کیا اپنے ساتھ، اس کی طاقت اتنی بڑی ہوئی ہے تو تم عبادت میں کیسے شریک کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کہ جو تم مورتی پوجا کرنے کے لیے لے آتے ہو اٹھا کر کے اس کی پوجا کریں گے اس کی پوجا کریں گے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کوئی کوالیفیکیشن بھی تو ہے یا نہیں؟ ان کو ایسے ہی معبود بنا کے گھوم رہے ہو سر پہ بٹھا کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے سورج بنایا، دیکھو میں نے چاند بنایا، دیکھو میں نے رات دن کا نظام بنایا، اور کہہ رہے ہیں یہ ایسا سٹیک نظام ہے کہ کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، ان کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ اب تم جن کو معبود کہتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے، یعنی کچھ تو بتاؤ کہ انہوں نے یہ بنایا اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر کے بندوں کو ایک بات تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے نظام کے چلانے میں اللہ کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑی، مطلب یہ کہ وہ بہت عظیم قدرت والا ہے، لہذا اس کی عبادت میں کسی کی شرکت وہ گوارا نہیں کرے گا۔ دوسرا اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام اور اتنے لگے بندے ایک دم جو ہے رائے کے دانے کے برابر اس نظام میں کوئی خلل نہیں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ جی اتنا بڑا نظام اگر کوئی چلا رہا ہے تو بے مقصد تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ انسان خود اپنے آپ میں غور کرے کہ اللہ نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے اور ہزاروں مخلوقوں کے بیچ میں اللہ نے مجھے عقل دی، مجھے جو ہے وہ شعور عطا کیا جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوا ہے، اور پوری دنیا کا ایکو سسٹم ایسا بنا کے رکھا اللہ نے کہ ہماری پوری ضرورتیں کیا ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، اور سب کو ہماری خدمت میں لگا کے رکھا ہے، تو ہم کو بیکار پیدا کیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہمارے لیے جب اتنی بڑی دنیا کا اسٹیج سجایا گیا ہے، تو جب دنیا بے مقصد نہیں ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ بے مقصد ایسے ہی اگری ہے، میں کہتا ہے کہ بھائی اس کو یوز کرنے کا ہے، کھانے کا ہے۔ تو اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ پوری کائنات ہم نے تمہارے پیچھے لگا دی تو ہم نے تم کو بے مقصد کیسے پیدا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے عقل کہے گی نہیں، جس کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا ہے وہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے جس کو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو، اور جب اچھے عمل اور برے عمل کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے تو اچھے عمل اور برے عمل کا بدلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم، جی بہت سے ظلم کرنے والے یہاں پوری خوشی کے ساتھ جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور بہت سے تقویٰ کی زندگی گزارنے والے یہاں بہت سے دکھ اٹھا کر مر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، تو عقل خود کہتی ہے کہ کوئی ایک دن ہونا چاہیے جہاں پر کیا ہو، انصاف ہو، جہاں بدلہ ملے، جہاں ہر ایک کو اس کے عمل کو ناپ کر وہ وفیت کل نفس ما عملت ناپ کر دے دیا جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔
اب اس آیت میں دیکھو جوڑو، اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ کی توحید کی اور آخرت کی دلیلوں میں سے ایک بڑی آیت ہے رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس رات سے ہم دین کا چھلکا یوں اتار لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو پوری کائنات کے لوگ یعنی جہاں جہاں بھی رات آ رہی ہے سب کے سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں، مطلب دین کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جی اب دوسری بات، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس آیت کا مطلب سمجھو۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ سورج اپنی ایک خاص منزل کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، جی چل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت تک چلے گا، پھر اس کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ مستقر کہتے ہیں ایک متعین وقت کو، ایک متعین جگہ کو، جہاں پر کسی چیز کو جا کر ٹھہرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے عربی میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں یُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رات دن کا سسٹم رکھا ہے اور اللہ نے چاند اور سورج کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے، ایک خاص سسٹم پر لگا کر رکھا ہے۔ کُلٌّ يَجْرِي، یہ چل رہے ہیں، لیکن کب تک؟ کہہ رہے ہیں لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں ایک خاص وقت طے ہے، وہاں تک یہ چلیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، سورج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ چلتا ہے، جی، اور پھر غروب کے وقت اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یعنی جہاں جہاں بھی اس کا غروب پوائنٹ ہو رہا ہے نا، وہاں سے وہ اجازت مانگتا ہے کہ اب مجھے یہاں دوبارہ طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے کہ ہو جائیے، طلوع ہو جائیے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ کہیں گے اب اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا حکم ہوگا؟ پھر اس کو حکم ہوگا کہ اب تجھے ریٹرن جانا ہے، یعنی اب تک تو آ رہا تھا مشرق سے مغرب کی جانب، اب تجھے مغرب سے واپس ریٹرن ہونا ہے، اور جب وہ ریٹرن ہو کر چلنا شروع کرے گا تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ آدھے آ کر واپس ریٹرن جائے گا، پورا ریٹرن ہے۔ یہ جو اس کا ریٹرن ہونا ہے نا، مغرب سے طلوع ہونا، اس کو حدیث میں بیان کیا اللہ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مین لائن ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا جس دن، یہ اللہ کی عظیم نشانی کائنات پر وہ ظاہر ہو جائے گی، جس کے بعد لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کائنات کیا ہونی ہے، ختم ہونی ہے، اور ایک اللہ ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے، لیکن یہ اللہ اب غیب نہیں رہا، اب کیا نہیں رہا؟ غیب۔ لہذا یہ جو لوگ بھی دیکھیں گے طلوع ہو کر واپس آ رہا ہے مغرب سے، اس کے بعد کوئی توبہ کرنا چاہے گا، اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ اب میں ایمان لاؤں، اللہ اس کے ایمان کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں جو ہے اب زنا سے توبہ کر لوں، اب سود سے توبہ کر لوں، جی، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اپنی عظیم نشانی دکھا دی۔ کیا کر دی؟ دکھا دی۔ تو یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج ایک خاص وقت کی تعریف چل رہا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ خاص اعلان ہوگا اس دنیا کے لیے کہ اب یہ دنیا لمبی چلنے والی نہیں ہے، اس کا دا اینڈ آ چکا ہے، اب یہ ختم ہو رہی ہے، اور اس وقت کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس آیت میں آخرت کا کیا کنیکشن ہے؟ اس آیت میں آخرت کا کنیکشن یہ ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا بھی چلتی چلی جا رہی ہے، بالکل سورج کی طرح۔ کس کی طرح؟ جس طرح سورج ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے، اس طرح یہ دنیا بھی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جس طرح سورج کا ایک وقت ہے اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ واپس مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر اس کائنات کو ختم ہونا ہے، اسی طرح اس دنیا کے لیے بھی اللہ نے قیامت طے کر کے رکھی، بس وہیں تک چلے گی اور پھر وہاں جا کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج ایک اپنے اس کا جو روٹیشن اور ریولیوشن ہے جو گھوم رہا ہے وہ، جی، آربٹ میں اور اپنے ایکسس میں، اسی طرح چاند گھوم رہا ہے، جی، یہ سب چیزیں گھوم رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایک بہت زبردست جاننے والے رب کا ایک خاص لگا بدا اندازہ لگایا ہوا سسٹم ہے، یعنی تول ناپ کر اللہ نے ان کی حرکتیں طے کر رکھی ہے کہ کتنا گھومیں گے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اب کوئی کہے یار ہم کو تو نہیں لگتا ایسا کیسے ہو جائے گا، سورج مغرب سے کہاں سے طلوع ہو جائے گا، امپاسبل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک مثال سے اندازہ لگاؤ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہہ رہے ہیں اس چاند کو دیکھو، اس چاند کے اندر ہم نے اس نظام کی جو ہے تمہارے لیے مثال رکھی ہے کہ چاند جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے، جی، چاند کی دو حرکتیں، کتنی حرکتیں ہیں؟ دو۔
چاند کی تو ہے ایک ہی حرکت، اس کا جو روٹیشن اور ریولیشن ہے وہ ایک ہی ہے، اپنے ایکسس پر اور آربٹ پر جو گھومتا ہے اس سے ہمارا مہینہ چینج ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پہلا چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، چوتھا چاند، پانچواں چاند، یہ ہے۔ اور ایک کہ زمین اپنے ایکسس پر گھومتی ہے گول 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 گول، تو اس کی وجہ سے ہم کو دن میں جب ہمارا دن ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ چاند بھی کیا ہوا، طلوع ہوا، اور پھر وہ جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہوا پورا پورا چاند ہم کو نظر آتا ہے، سورج کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں سامنے چاند، جی۔ ایک چال یہ اس کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف۔ اس اعتبار سے 24 گھنٹے میں طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، سن سے جو ہے طلوع اور غروب ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے چاند کی چال، وہ جو اس کی حقیقی چال ہے جو اللہ نے طے کیا، وہ مغرب سے چلتا ہے، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف روزانہ آتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہماری چاند کی تاریخیں طے ہوتی ہے، پہلا چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، چوتھا چاند، یہ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے چاند کو چلا کر رکھا ہے کہاں سے، مغرب سے مشرق کی طرف۔ جو رب مغرب سے مشرق کی طرف چاند کی چال طے کرنے پر قادر ہے، وہ رب اس پر قادر ہے کہ سورج جو کہاں سے چل رہا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف چل رہا ہے، وہ اس کو کہاں سے چلائے گا، مغرب سے مشرق کی طرف لے آئے گا، اور کائنات کا جو ہے معاملہ ختم ہوگا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ کہہ رہے ہیں اس چاند کی جو گھومنے کی وہ ہے منزلیں، وہ بھی ہم نے طے کر کے رکھی ہے، یہ گھومتا ہے 28 دن تک، 27 دن تک جو اس کے گھومنے کے دن ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، جب اپنا ایک چکر لگا کر یہ پورا کرتا ہے اور نیا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کے درخت کی کوئی پرانی ٹہنی ہو۔ عرب معاشرے کو بات ہو رہی ہے نا، تو وہاں کی ایگزامپل لا رہے ہیں کہ وہ کھجور کی درخت کی ٹہنی یوں ٹیڑھی اور پتلی سی ہو جاتی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے یہ چاند تمہیں پتلا پتلا نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس میں جو ہے تمہارے لیے ایک تو اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ چاند جیسی مخلوق کو اللہ نے خاص اندازے کے مطابق چلایا، اس کا فائدہ تم کو یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی عبادت کے وقت طے کر لیتے ہو کہ آج پہلا چاند دکھا، پہلی تراویح ہوگی، پہلا چاند دکھا جو ہے حج اور عمرے کے جو ہے معاملے طے ہو جاتے ہیں تمہارے حج کے، جی، یعنی تم کو تاریخ اور دن اور مہینے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی اللہ کی نشانی ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی بھی ایک نشانی اس میں موجود ہے، جی۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اب یہ کہے کہ مشرق سے سورج یوں جا رہا ہے اور چاند مغرب سے یوں آ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے آربٹ میں گھس جائیں گے تو کیا ہوگا، جی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہہ رہے ہیں کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا آربٹ چھوڑ کر چاند کے آربٹ میں آ جائے، اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا آربٹ چھوڑ کر کہاں جائے، سورج کی مجال۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا سسٹم ہم نے رکھا ہے جس کو آج کی جو ہے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس گریوٹی کو اس خاص درجے میں رکھنے والا کون ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں، اور میں نے ایسا رکھا ہے کہ ان کا آربٹ چینج نہیں ہو سکتا، یہ اپنے اپنے چلتے رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج میاں کہیں جو ہے لوگ دیوتا مانتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیوتا سمجھتے ہو، لیکن اس کی یہ مجال نہیں کہ رات کا اس کا موڈ خراب ہو اور جھانک کر کائنات میں دیکھ لے کیا چل رہا ہے، یعنی چاند کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے، روشنی کا وقت، اس وقت اس کا موڈ خراب ہو جائے دیوتا میاں کا تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی مجال ہی نہیں ہے۔ سخر الشمس، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کس کے کنٹرول میں؟ اسی طرح چاند ماموں اگر دن میں طلوع ہو جانا چاہیے کہ بھائی سورج کی روشنی کم کرو، اپنا فوکس پڑنا چاہیے زمین پر، تو کہہ رہے نہیں ہوگا۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ رات میں یہ ہے ولا اللیل سابق النہار کہ رات کہے یہ کیا جو ہے گرمی کے موسم میں میرا حق مان لیا کسی نے، میں چھوٹی ہو گئی ہوں اب تو میں بڑی ہونا چاہتی ہوں، پھٹ کر دن میں آ جائے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا اللیل سابق النہار، نہ ہی رات جو ہے دن سے پہلے آ سکتی، یہ جو اللہ کا لگایا بندہ نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں تو غور کرو اللہ کے بندو، کون سی بڑی بڑی طاقتوں کی باتیں کرتے ہو، تم سب ہمارے انڈر کنٹرول ہو، ہمارے اختیار سے چل رہے ہو، ہمارے اختیار سے جیتے ہو اور ہمارے اختیار سے مرو گے اور ختم ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اس بڑی طاقت کو پیش کر کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا کر رکھا ہے، تم چند مورتیوں کو جن کے نام تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان سمیتموہا، آپ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم ان مورتیوں کو اللہ کے برابر کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ اس پورے کائنات کے سسٹم کو پیش کر کے دو چیزوں کی دعوت دیتے ہیں،
نمبر 1 میری طاقت کو پہچانو اور اس بات کا اقرار کرو کہ اس کائنات کو میں اکیلا جب چلا رہا ہوں تو میری عبادت میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے، جی میری معبودیت میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ پہچانو کہ جس رب نے اتنا بڑا کائنات کا نظام چلا کر رکھا ہے وہ رب اس کو بیکار میں نہیں چلا رہا ہے۔ کیسے نہیں چلا رہا ہے؟ بیکار میں نہیں چلا رہا ہے۔ تم گھر سے بے مقصد نہیں نکلتے۔ کوئی ایسا کہے گا کہ بھائی ایک جگہ کے جج صاحب ہے یا وکیل صاحب ہے یا ڈاکٹر صاحب ہے، روزانہ گھر سے باہر نکلتے ان سے پوچھو کیوں نکلے تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، مذاق بن جائے گی نا۔ کوئی تو پڑھا لکھا آدمی ایسا تھوڑی کر سکتا ہے، جب بھی نکلے گا اس کی ہر حرکت کا کیا ہوگا؟ ایک مقصد ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے عقلیں پیدا کی، جو حکیم رب ہے، اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تمہیں ایک کام پر لگا کر رکھا ہے، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں، الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ آگے قرآن کہتا ہے وکل فی فلک یسبحون، کہہ رہے ہیں سب کے سب، چاند ہو، سورج ہو، اور بھی جتنے جو ہے ستارے ہیں، کہہ رہے ہیں فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ اور آج کائنات، پہلے تو لوگوں کا بہت اختلاف تھا، لوگ کہتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے جی، یا چاند نہیں گھومتا ہے، یا کچھ کہتے تھے زمین جو ہے مین مرکز ہے، سب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک تیر رہا ہے۔ تیرنے کا مطلب گردش کر رہا ہے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی، یعنی آیت کا جو مین مضمون تھا وہ ہمارا سیٹ ہو گیا کہ بھائی اللہ یہ بتلا رہے تھے کہ بھائی یہ پاسیبلٹی ہے میرے بندوں کہ میں تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد کیا کر لوں گا؟ زندہ کر لوں گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں میری ایسی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو اس سے اوپر کے لیول کے کام انجام دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اس سے اوپر کے جو لیول کے کام ہے وہ سب انجام دے رہی ہے، تو اس سے نیچے کے کام تو اللہ کے لیے ایسے ہی آسان ہے، انہی میں سے ایک تمہارا دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب۔ آج یہ پہلے زمانے میں کیا ہے، لوگ سیدھے سادھے ہوتے تھے، تو ان چیزوں کو علماء کبھی عوام کی یعنی عام مجلسوں میں ان چیزوں کو کبھی بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج چونکہ نیٹ کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے کباڑے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کن کن کو سنتے ہیں جی، تو ان کی فکر خراب ہو جاتی ہے، اس لیے صحیح بات بتانی پڑتی ہے۔ دیکھو قرآن کریم جو ہے نا وہ کائی کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ سائنس کی کتاب بولو نا نہیں۔ اس لیے دیکھو یہ جیسے ابھی یہ بیان کیا نا سورج چاند وغیرہ کا نظام، تو سورج کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہمیشہ قرآن کریم ان مضمون کو بیان کرتا ہے اور ان مضمون کو بنیاد بناتا ہے جو مضمون پڑھا لکھا بھی سمجھ سکے اور عام آدمی بھی سمجھ سکے، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، کھیت میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، جب اس کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ کہے کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہے، سورج کو اگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، چاند کو آتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، چھوٹا بڑا ہوتے ہوئے میں نے بولو نا دیکھا ہے، اور کبھی سسٹم میں آگے پیچھے میں نے دیکھا نہیں۔ تو قرآن اس کو بنیاد بنائے گا۔ لیکن جو بہت ڈیپلی باتیں ہوتی ہے جس میں کائی کی ضرورت پڑے، اسٹڈی کی، کوئی PhD کرنی پڑے تب جا کر باتیں پتہ لگے، ان باتوں کو قرآن اپنا بنیاد بناتا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس کی ایک مثال، جیسے شریعت کو اپنا نظام چلانا تھا، تو شریعت نے بنیاد تاریخ کے معاملے میں، مہینوں کے معاملے میں کس کو بنایا؟ چاند کو بنایا، سورج کو نہیں بنایا۔ اس لیے کہ سورج جو طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ تو ہماری زمین کے جو ہے ریولیشن کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، وہ تو اپنی ایک رفتار سے چل رہا ہے اور وہ چکر کاٹ رہا ہے، تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ جیسے سورج دیکھ کر کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ آج کون سی مارچ کی تاریخ ہے؟ سورج دیکھ کر نہیں بتا سکتا آدمی، لیکن پہلے کے لوگ اور اب بھی جو جانکار لوگ ہیں وہ چاند کو دیکھ کر بتا، پہلا چاند لگ رہا ہے، آج دوسرا چاند لگ رہا ہے، تیسرا چاند لگ رہا ہے ڈائریکٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے پورے نظام کو چاند کے اوپر رکھا کہ بھائی پہلے چاند سے تمہارا معاملہ طے ہوگا، چاند دکھا نہیں کہ تم کو تراویح پڑھنی پڑے گی۔ اب دیکھ لو، اب کوئی آدمی جو ہے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے جا کر چاند، جیسے ہی دکھا اس کی تراویح کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ بہت ڈیپ میں جانے کو پسند نہیں کیا گیا کہ بھائی اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ جوڑ کر بیان کرو۔ اسی لیے دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے پوچھا تھا کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹا ہوا، یہ سلونک آنے لگی، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اس کی سائنٹیفک وجہ جاننا چاہ رہے تھے۔
قرآن نے ان کو وہ جواب ہی نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ تم کو ڈسکور کرنے کے لیے بھیجا نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس کے مقصد پہ جاؤ. یہ ہم نے چھوٹا بڑا اس لیے رکھا ہے کہ جب یہ پہلے دن سے شروع ہوگا نا تو تمہارے جو ہے حج کے اوقات تم کو معلوم ہوں گے، رمضان کے اوقات معلوم ہوں گے، شوال شروع ہوا معلوم ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تمہارا مقصد ہے، بس اس میں لگو. یہ چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا عبادت سے کوئی لینا دینا بولو نہیں. تو اس سے ایک شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اس میں سائنس کو گھسانا بولو نہیں چاہیے. آج کل لوگ گھسا رہے ہیں قرآن کی تعبیر اور اس کی تشریح ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کائے میں گھس جائے، سائنس میں گھس جائے. اس کا ایک نقصان ہے کہ سائنس جو ہوتی ہے نا، کہ دیکھو قرآن کے اندر سائنس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے. کیا ہے سائنس کی گنجائش ہے. بہت سی سائنسی جو تھیوری ہے وہ بعد میں جا کر قرآن سے کیا ہوئی؟ میچ کھائی. کیا ہو گئی؟ میچ کھا گئی. تو قرآن کے الفاظ میں اور اس کے مضمون میں بہت سی اس کائنات کی حقیقتیں گھسی ہوئی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم کوئی سائنس کی تھیوری کو یہاں لا کر چپکانے والے نہیں سمجھ میں آئے گا. یعنی قرآن کی اس طرح تشریح نہیں کی جائے گی. ہاں اس کی اجازت اور گنجائش ہے کہ ایک بات جو ہے وہ پہلے سائنسی ہائپوتھیسس میں آتی تھی، کہ مفروضے میں آتی کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے. پھر جب ڈسکور کیا تو آنکھوں نے دیکھا اور یقینی بات ہو گئی کہ یہ بات اسی طرح ہے. یعنی کہ اب وہ جو ہے مفروضے سے کیا بن گئی؟ تھیوری بن گئی اور ایک لا بن گیا. اب لا کر اس کو چپکاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اللہ کی عظمت میں اور قرآن کے حق ہونے پر ایمان بڑھے گا. جیسے یہ بات کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے. اگر پہلے زمانے میں جیسے یونان کے لوگ کہتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے، کون نہیں گھومتا ہے؟ ایک تھیوری یہ تھی کہ مانتے تھے کہ چاند نہیں گھومتا ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. اور بعض لوگ مانتے تھے کہ چاند کی جو اپنی ایکسس کی حرکت ہے وہ نہیں ہے، آربیٹل حرکت ہے، اس کی موشن ہے، کچھ نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ ایک چیز ہے. اب اس وقت علماء لا کر چپکاتے تو آج غلط ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اس لیے علماء کرام اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو چیزیں ابھی تک کیسی ہے؟ مفروضے ہیں، صرف کیسا ہو سکتا ہے، مشاہدے سے وہ چیزیں طے نہیں ہوئی ہے، اس کی تشریح قرآن میں لا کر مت کرو، ورنہ ہر سال میں تم کو قرآن کی تشریح اور تفسیر کیا کرنی پڑے گی؟ بدلنی پڑے گی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر قرآن مذاق بن کر رہ جائے گا. جیسے ذوالقرنین کے واقعے میں آج کل لوگ کر رہے ہیں، اس لیے میں بات چھیڑ رہا ہوں، ورنہ یہ بات ایسی باتیں میں چھیڑتا نہیں. میرے دماغ شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی کوئی بھی ہمارے عام متن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا کچھ نیا انگلش الفاظ آ جائے، تھوڑی سائنس کی ریئلٹی آ جائے تو لوگ بہت زیادہ اتساہت ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ہماری بنیادیں اس پر اللہ نے رکھی نہیں ہے. جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ نے بہت کھول کر رکھ دی، اور سائنس کو ایک دن جھک مار کے یہاں آنا پڑے گا. لیکن جب تک اس کے لا اور تھیوری نہ بن جائے وہاں تک اس کے اوپر اپلائی مت کرو، ورنہ قرآن مذاق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی نشانیوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.